جیسے آپ کو خیال آ رہے ہیں نا ویسا ہی آپ کا دماغ پروگرام ہوگا اور ویسا ہی آپ کی زندگی پہ اس کا امپیکٹ ہوگا. تو میرے پاس یہ صرف جو میں نے اپنا لنگوٹی پہنی ہوئی ہے یہی ہے میرے پاس، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ سے کہیں کچھ تو دے دے. ایک اور بندہ ملا، اس نے کہا کہ اللہ سے کہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس کرے دینا، بس بند کرے. یہ اللہ کی ذات ہے، کوئی آپ کے لیے ثواب پیدا کرتی ہے. تو اگر آپ اللہ کی ذات کے ساتھ انٹریکشن میں ہوں گے، ادھر رجوع میں ہوں گے، ادھر توجہ میں ہوں گے، ادھر اسے مانگ رہے ہوں گے، اس کے ساتھ شکر ادا کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، جو علماء بیان کرتے ہیں یا جو کوانٹم فزکس کہہ رہی ہے، جو آپ اپنے اوپر غور کریں خیال کتنا پاورفل ہے. جو ہی ہم سوچیں گے، آج اگر آپ پازیٹیو خیال سوچیں گے تو آپ کی زندگی پازیٹیولی بدل جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی. جن لوگوں کا کام نہیں چل رہا، پیسہ نہیں زیادہ بنا پا رہے، ترقی نہیں کر پا رہے، وجوہات کیا ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، کیا کیا چینجز کرنی ہوں گی، کیا کیا فوکسز چینج کرنے ہوں گے، کیا کیا ان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی تو ان کی آمدنی بڑھ جائے گی، کام پہ زیادہ فوکس ہو جائیں گے اور وہ خوشحال ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم اگر آپ پراپرٹی ویژن ٹی وی چینل سبسکرائب کر لیں گے تو ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو پروگریس، خوشحالی، بہتر زندگی کی طرف لے کے جانا ہے. کیونکہ آپ کے ساتھ آپ نہیں ہیں، آگے آپ کی جنریشنز ہیں اور اسی سے ہی پاکستان بنتا ہے. ہر گھر جو ہے نا ایک یونٹ ہے پاکستان کی پروگرس کے اندر. اگر گھر کے اندر بیماری ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے تو پاکستان کمزور ہوتا ہے، اور شعور نہیں ہے تو پاکستان کمزور ہوتا ہے. اور اگر ہر گھر میں شعور ہے، خوشحالی ہے، ابنڈنس ہے، صحت ہے تو اس سے پاکستان سٹرانگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ جو چند جو جرائم پیشہ ٹولہ ہے، جو نوکری کے روپ میں اور سیاست کے روپ میں اور بیوروکریسی کے روپ میں یہ جو ٹولہ ہے، اس سے پاکستان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا ایک ایک شہری باشعور ہو. جیسے سری لنکا میں ہوا، بنگلہ دیش میں ہوا، افغانستان میں ہوا، اب پاکستان کی باری ہے. ایک ایک لوگوں کو شعور کرنا ہے، شعور دینا ہے. تو انہوں نے دیکھیں، انہوں نے جو ہمارے جو سیاستدان انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کیا یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے لالے ان کے گھروں میں پڑ گئے ہیں، غربت، مہنگائی انتہائی لیول پہ پہنچا دی ہے. اور یہ انہوں نے ایک سازش کے تحت کی ہے، غریب آدمی کو مار دیا ہے تاکہ یہ چوری چکاری، غنڈہ گردی، بدماشی آرام سے کر سکے اور فنڈز لوٹے پاکستان کے. اب اگر آپ پور ہوتے ہیں نا، غریب ہوتے ہیں، اگر آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ نا امید ہوتے ہیں تو یہ کامیاب ہوتے ہیں. اگر آپ امیر ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، خوشحال اور کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستانی اور پاکستان مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہمارا کام ہے، یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ڈٹ کے کریں گے انشاءاللہ، ہمت سے کریں گے. اور آپ کی جن لوگوں کو بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہے نا، ان سے گزارش ہے، خدا را آپ وائس میسج بھیجیے، بے شک اپنا نام نہ بتائیے، تاکہ دوسرے لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ بھئی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کو کیوں نہیں فائدہ ہو رہا. کیونکہ وہ اپنے اندر چینج کریں، یا ان کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھیں. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں جی، ہوتا کیا ہے، جو غربت ہے نا، غربت بھی دماغ کی پیداوار ہے اور امارت بھی دماغ کی پیداوار ہے. اس کا مطلب ہے کہ باقی باڈی کو چھوڑ دیں، فی الحال دماغ کے لیول پہ آ جائیں. دماغ کے لیے جو بیسک خوراک ہے نا، بنیادی خوراک، وہ تھاٹس ہیں، خیال ہیں. جیسے آپ کو خیال آ رہے ہیں نا ویسا ہی آپ کا دماغ پروگرام ہوگا اور ویسا ہی آپ کی زندگی پہ اس کا امپیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر اچھے خیال آئیں گے نا، امپاورنگ آئیں گے، پازیٹیو آئیں گے، پروگریسو خیال آئیں گے، ابنڈنس کے خیال آئیں گے، شکر گزاری کے خیال آئیں گے، معاف کرنے کے خیال آئیں گے، لو کے خیال آئیں گے، ہیں جی، تو یہ گارنٹی ہے کہ آپ خوشحال ہوں گے، پیسے کی فراوانی ہوگی، صحت ہوگی اور بہت زبردست زندگی ہوگی. یہ خیال آنے چاہیے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب یہ خیال نہیں آتے تو اس کے بدلے میں کیا خیال آتے ہیں؟ محرومی کے خیال آتے ہیں، غصے کے خیال آتے ہیں، اس کرپشن اور یہ جو حرامزدگی ہو رہی ہے اس کے خیال آتے ہیں، یہ جو غنڈہ گردی، لا قانونیت ہے، اس کے خیال آتے ہیں، خوف کے خیال آتے ہیں کہ جی ہمارے گھر کھانا ختم ہو گیا، نوکری چلی گئی تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ خیال آتے ہیں اور یہ خیال بیماری پیدا کرتے ہیں، غربت پیدا کرتے ہیں اور بے شمار مسائل پیدا کرتے ہیں. انزائٹی، ڈپریشن، ٹھیک ہے نا، شوگر، کینسر، بلڈ پریشر، یہ سارے یہی خیال پیدا کر رہے ہیں. تو لہذا آپ کو دانستہ طور پہ ایسے برے خیال نہیں آنے دینے اپنے ذہن کے اندر. ایک بات یاد رکھیں، کسی خیال کو روکیں گے تو وہ زیادہ آئے گا.
آپ کہیں گے پھر کیا کیسے کرنا ہے؟ میں بتاتا ہوں. اگر آپ نے جب اچھے خیال لائیں گے نا خود سے، پروگرام بنائیے، مختلف گولز اہداف سیٹ کیجئے، کام کرنے کی پلاننگ کیجئے، بچوں کے مستقبل کے بارے میں ڈسکس کیجئے، ان کا مستقبل ان کو دکھائیے، ان سے بات کیجئے تاکہ وہ اپنی ایجوکیشن پہ زیادہ ایمفسائز ہو، زیادہ انڈرسٹینڈ کریں، زیادہ سمجھیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کتابیں پڑھیں، یا جیسے میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ مواد آپ کی ذہن کو چینج کرے گا. اچھا، قرآن حدیث وغیرہ، نماز جو بھی ہے، عبادات جو ہے نا وہ بہت بڑا کمال ہے. جب ہم دعا مانگتے ہیں، دعا دراصل ہم مانگتے ہیں نا، جب ہم کانسٹنٹ دعا مانگتے رہتے ہیں تو وہ ہمارے سب کانشیس میں فیڈ ہو جاتی ہے چیز، اور اس میں شکر گزاری مانگنی چاہیے کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ بہترین اولاد دی ہے، صحت مند اولاد دی ہے. لوگوں کی اولاد معذور ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے گھر دیا ہے، بیوی بچے فیملی دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے صحت تندرستی دی ہے، تو نے مواقع دیے ہیں، لوگ بے روزگار ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک اچھی سوچ دی ہے، ایک اچھا عمل کرنے کی توفیق دی ہے. یہ شکر ادا کریں، ایک ایک اللہ کی مہربانی کا نام لے کے شکر ادا کریں دعا کے اندر. یقین کریں آپ کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہوگی، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. جتنا بھی 24 گھنٹے میں زیادہ شکر گزاری کے ماحول میں رہیں گے نا، اتنا زیادہ زندگی میں آپ حاصل کریں گے. لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ شکر گزاری کس بات کی، نعوذ باللہ. پرابلم یہ ہے کہ ان کی کیونکہ دیکھنے کی نظر غلط ہو جاتی ہے. ایک بات یاد رکھیں، چاہے کوئی ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، چاہے کوئی کروڑ پتی ہو، لاکھ پتی ہو، چاہے کوئی بے روزگار ہو، ہر ایک کے لیے مشکلات اور مسائل بھی ہیں اور اچھی اور پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. یہ جو بہت امیر لوگ ہیں نا، کیونکہ میں لوگوں میں بیٹھتا ہوں جو لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، یا ان کے پاس پیسے، جب میں ان میں دیکھتا ہوں نا چینج، بہت بڑی چینج، تو وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شکر گزار بہت ہوتے ہیں. پیسے کا استعمال ان کو آتا ہے، اسراف نہیں کریں گے. حالانکہ فرق نہیں پڑتا اگر 1 لاکھ کی جگہ 2 لاکھ خرچ ہو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ نہیں کریں گے. وہ عزت کرتے ہیں پیسے کی، رسپیکٹ ہے ان کی نظر میں پیسے کی. وہ پیسے کو اور لوگوں کو بہت سیریسلی لیتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں لوگوں کو بھی اور پیسے کو بھی. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ترقی لوگوں کے ساتھ آنی ہے، ترقی کے لیے لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ آتے ہیں. اللہ ایسے لوگ بھیج دیتا ہے، ایسا ریلیشن شپ کریٹ ہوتا ہے، ایسا آپ کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ترقی کی طرف چلے جاتے ہیں. ایسے ماحول پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں اچانک آپ کا چینل دیکھا اور ہم نے ویڈیو دیکھی تو بڑا اچھا لگا اور ہم آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ اللہ کرتا ہے، یہ ہم سے اللہ کرواتا ہے، آپ کو اللہ بھیجتا ہے، یہ کنیکشن بنتا ہے، وہ حل ہونے ہوتے ہیں. لیکن نظر شکر گزاری والی ہوگی تو پھر ہوگا. یہ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ شکر گزاری والی نظر میں ہوں گے نا تو یہ آپ کے سامنے سلوشن آئیں گے. یہ غیب سے جو ہے نا وہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، یہ اللہ پیدا کرنے والا ہے. اس لیے اللہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے جاتے تھے، تو ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا. اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں کہ میرے پاس کچھ بھی ہے تو کچھ تو دے دیں. تو میرے پاس یہ صرف جو میں نے اپنا لنگوٹی پہنی ہوئی ہے یہی ہے میرے پاس، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ سے کہیں کچھ تو دے دیں. ایک اور بندہ ملا، اس نے کہا کہ اللہ سے کہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس کرے دینا، بس بند کرے، میرے پاس بہت کچھ ہے، اللہ کا بہت شکر ہے. انہیں اللہ کو کہیں مجھے بند کرے، مجھے اور نہیں چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اس کا بتایا کہ ایک بندہ ہے وہ بہت امیر بھی ہے، اس کو آپ بہت دے رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے اور دیں ہی نہ، بہت ہے، اللہ کا شکر ہے اور نہ دیں. تو اللہ نے کہا کہ اس بندے کو کہو کہ اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں دینا بند کر دوں گا. دوسرے کا بتایا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لنگوٹی پہنی ہے، وہ کہتا ہے کچھ تو دیں. اللہ نے کہا اسے کہیں کہ اللہ کا شکر، میرا شکر ادا کرے تو میں اس کو اور بھی دوں گا. واپسی آیا، جس کو پاس بہت مال تھا، جس نے کہا دینا بند کرے، اسے کہا کہ اللہ سے بات ہوئی میرے بارے میں، اللہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ تو شکر گزاری بند کر دے، میں دینا بند کر دوں گا. اس نے کہا نہیں، وہ تو نہیں کر سکتا، شکر گزاری میں بند نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے دیا ہی کرم ہی اتنا کیا ہے، میرا تو ہر لمحے دل کرتا ہے میں شکر گزار رہا ہوں. اب جب دوسری جگہ پہنچے جس کے پاس صرف لنگوٹی تھی، تو اس نے پوچھا کہ اللہ سے بات ہوئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے کہا تم شکر گزاری ہو، شکر گزار کر، میرا شکر ادا کر تو میں تمہیں اور دوں گا. اس نے کہا کس چیز کا شکر ادا کروں؟ یہ لنگوٹی کا. اب وہ بات کر رہا تھا، ہوا چلی تو لنگوٹی اڑ کے چلی گئی، وہ ننگا ہو گیا. اس بات کو سمجھے، یہ ہے شکر گزاری.
آپ کے گھر میں خوشحالی، برکت، رحمت، ابنڈنس، فراوانی گرنٹیڈ ہے، صحت گرنٹیڈ ہے. یہ اسی کی وجہ سے یقین کریں لوگوں نے بند کیا ہوا ہے، شکر گزاری نہیں کرتے، دروازے بند کیے ہوئے ہیں، غربت ہے، اور اندر پیسے کو آنا نہیں دیتے. شکر ادا کریں گے تو پیسہ اندر آئے گا. ٹھیک ہے نا. جو بھی کوئی آج ہے، میاں منشا، یہ پاکستان کا بہت امیر آدمی ہے میاں منشا، وہ سیگلز کی کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھا. تو دو بھائیوں کی دو چار ملیں تھیں. تو ایک بھائی نے کہا کہ یار مجھے لڑکا بڑا پسند آیا ہے، مطلب تھوڑا خاندانی لگتا ہے، کام بھی ذمہ داری سے کرتا ہے، خوبصورت، اسمارٹ ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کا مستقبل ہے، تو میں اس کو اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو دوسرا جو بھائی تھا اس نے کہا یار ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن اس کی یہ جو میاں منشا ہے اس کے باپ کی کوئی لومز تھی، چھوٹی فیکٹری ہوتی ہے وہ، اور وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے تھی. باپ فوت ہو گیا تو یہی دیکھ رہا تھا. تو وہ جو اس نے کہا اس کی تو واسطے کچھ ہے نہیں، یہ تو ہمارے شایان شان نہیں ہے نا، ہمارے ٹکر کا نہیں ہے. تو دوسرے بھائی نے کہا اگر تو نے کرنا ہے تو کوئی پھر مل اس کو دے دے، یہ چلائے تاکہ یہ ہمارے برابر آ جائے، بیٹی دیں گے تو اس کا لیول بھی اپ گریڈ کریں. تو نشاط ٹیکسٹائل جو ہے وہ اس کو جہیز میں ہی مل گئی تھی میاں منشا کو. تو اب آپ دیکھیے نا، وہ میاں منشا بھی تو ایسے ہی تھا. یہ اللہ کی ذات ہے، کوئی آپ کے لیے ثواب پیدا کرتی ہے. تو اگر آپ اللہ کی ذات کے ساتھ انٹریکشن میں ہوں گے، ادھر رجوع میں ہوں گے، ادھر توجہ میں ہوں گے، ادھر اسے مانگ رہے ہوں گے، اس کے ساتھ شکر ادا کر رہے ہوں گے، تو آپ کی زندگی میں بھی اتفاقات ہوں گے. اور اگر آپ بری سوچوں کے اندر مبتلا ہوں گے، ناشکری کے اندر مبتلا ہوں گے، تو آپ سوچئے کیسے ہوگا. یہ کوئی اللہ معاملہ کرتا ہے تو یہ لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں. ان کی محنت اپنی جگہ، میاں منشا ادھر ذمہ داری سے کام کر رہا تھا، تبھی تو اس کو خیال آیا کہ یار یہ میری بیٹی کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ وہ لیول تو اس نے کوشش تو کری، لیکن اللہ کا کرم بھی ہوا تو یہ ہوا نا. ہر جگہ ویسے واقعات تو نہیں ہوتے نا. عرض کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے ساتھ جو اتفاقات ہوں گے نا وہ دیکھنے والے ہوں گے. میری زندگی میں ہوئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کی زندگی میں ایسے ایسے اتفاقات ہوں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، اور اللہ کے اوپر آپ کے شکر گزاری کا دل جائے گا کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے کمال کر دیا، تو نے میری سن لی، تو نے مجھے جو ہے نا وہ کچھ دے دیا کہ جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ نہ کہیے گا کہ میں اس کے اہل نہیں تھا. اہلیت اللہ جانتا ہے کہ آپ کی کیا ہے. اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو تمام کو اہلیت کے ساتھ پیدا کیا ہے. نااہل کسی کو نہیں پیدا کیا اللہ نے. نااہل اس معاشرے نے اس کو کر دیا ہے، نااہل اس کے ماحول نے کر دیا ہے، نااہل اس کو اس طرح کے دوست احباب نے کر دیا ہے. اللہ نے تو اہل ہی بنایا تھا. یہ بھی نہ شکریہ کہ بندہ کہے کہ میں نااہل تھا. میں اللہ کا بنایا ہوا بندہ ہوں. اللہ نے جو چیز تحریک کی ہے، اور اللہ نے پھر کہا کہ میں جو معاملہ ہوا تھا، اللہ نے آدم کو بنایا اور فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، یہ میری فائنسٹ جو ہے نا وہ کریشن ہے. فائنسٹ کریشن کا لفظ. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو آگ سے بنے، مطلب ایک فرشتے نے کہا، شیطان نے، باقیوں نے تو سجدہ کیا، ایک تعظیم سے سجدہ کیا انسان کو. ایک فرشتے نے، ابلیس نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، میں اتنے سالوں سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، اور آپ نے اس کو مجھ سے بھی اوپر درجہ دے دیا ہے انسان کو. وہ اقبال نے کہا نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو ابلیس نے کہا کہ مجھے اس کو مجھ سے بھی اوپر کر دیا. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں نہیں اندازہ، میں نے یہ فائنسٹ کریشن کی ہے، بہترین تخلیق ہے میری. اور یہ پھر شیطان کی کیونکہ بحث ہوئی نا اللہ تعالیٰ سے، تو شیطان نے کہا کہ یہ زمین میں جائے گا اور وہاں پہ فساد برپا کرے گا. اللہ نے کہا نہیں، یہ میرا بندہ ہے، یہ مجھے جواب دے رہے گا، یہ وہاں پہ جا کے میری بڑائی بیان کرے گا، میری صفت بیان کرے گا. یہ بحث ہوئی. اور آج جب ہم شیطانی کام میں جاتے ہیں نا، تو آپ کبھی سوچیا کیجئے کہ ہم اللہ کو کتنا نظر انداز کر کے تو اس شیطان کی جو اس نے جو پریڈکشن کی تھی انسان کے بارے میں، اس کو پورا کرتے ہیں. ہمیں اللہ کو سچ ثابت کرنے کے لیے، اللہ سچا ہے، لیکن اللہ کی وہ بات کہی کا مان رکھنے کے لیے ہمیں اچھے عمل کرنے ہیں. علماء بیان کرتے ہیں کہ جب جنت میں ہم جائیں گے، جس چیز کی خواہش کریں گے وہ چیز آ جائے گی، جہاں جانا چاہیں گے وہاں پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آج جو کوانٹم فزکس ہے وہ اس چیزوں کو ثابت کر رہی ہے کہ ہمارا خیال جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے. کوانٹم فزکس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ لا آف اٹریکشن کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے، اگر ہم یہ دنیا چلتی رہی
اور تقریباً کوئی 2 لاکھ سال بعد ایسی صورتحال میں ہم پہنچ جائیں گے, اتنی ریسرچ ہو کے اتنی ٹیکنالوجی آ جائے گی کہ ہم جس چیز کی طلب کریں گے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی, جہاں جانا چاہیں گے وہ چلے جائے گی. یہ 1,00,000 2 لاکھ سال کے بعد کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے ابھی تو سائنٹسٹ شروع ہوئے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے. 2022 میں کوانٹم فزکس کو یہ ایوارڈ ملا, جو بڑا ایوارڈ ہوتا ہے کہ بھئی اس نے بہت اچھی ریسرچ کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر وہ تمام صلاحیتیں بنا دی ہیں. میں ازیوم کر رہا ہوں وہ صلاحیتیں بھرپور کام کرنا شروع ہو جائیں گی جب کسی بندے کو اللہ جنت میں جگہ دے دیں گے یا جنت کا مقام دے دیں گے. وہ صلاحیتیں ہمارے اندر موجود ہیں لیکن وہ ایکٹیو ہو جائیں گی, وہاں ابھی نہیں ہے ایکٹیو. ٹھیک ہے نا, جو علماء بیان کرتے ہیں یا جو کوانٹم فزکس کہہ رہی ہے, جو آپ اپنے اوپر غور کریں, خیال کتنا پاورفل ہے. جو ہی ہم سوچیں گے, آج اگر آپ پازیٹیو خیال سوچیں گے تو آپ کی زندگی پازیٹیولی بدل جائے گی, اور یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. تو یہ ہم نے 90 ڈیز کا چیلنج شروع کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ NLP لا آف اٹریکشن کے تحت. آپ کی پوری زندگی کو چینج کرنے کے لیے یہ 90 ڈیز ہم ڈفرینٹ ویڈیوز لے کے آئیں گے, سو دیٹ کہ آپ اس طرف آگے بڑھنا شروع کریں, ترقی کرنا شروع کریں, زندگی کو بدلنا شروع کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بدل سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی زندگی کے لیے وہ تمام انگریڈینٹس موجود ہیں جو آپ کو چاہیے. اور آخر میں اگر آپ کے پاس تنگ دستی ہے, مشکلات ہیں, چیلنجز ہیں, ٹھیک ہے نا, پرابلمز ہیں, تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کو اللہ چاہتا ہے کہ آپ زیادہ اوپر اٹھیں, زیادہ گرو کریں. کیونکہ جب رکاوٹیں آتی ہیں تو پھر انسان ترقی کرتا ہے. جس کی زندگی میں رکاوٹ نہیں ہے وہ واپس نیچے کی طرف جاتا ہے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.